بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، آج کا جو عنوان ہے جس کے تعلق سے مجھے کچھ عرض کرنا ہے جی، وہ بھی ایک ایسی ضرورت ہے جو ہمارے اکثر ساتھیوں کو پیش آتی ہے، اور بہت سے خطوط لکھنے والے جو رابطہ رکھتے ہیں، کبھی میسج بھیجتے ہیں، بیچارے شکایت کرتے ہیں کہ حضرت تقریریں بھی بہت ہیں، بیانات بھی بہت ہیں، نصیحتیں بھی بہت ہیں، لیکن دل کا حال بدل نہیں رہا، اور دل میں جو رقت آنی چاہیے، اعمال کی طرف کا جو شوق پیدا ہونا چاہیے، جس طرح سے آخرت کے اعمال کے ساتھ لگاؤ اور تعلق دل میں ہو اور ہم عمل کریں، حضرت ہو نہیں رہا، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ بہرحال کوششیں کرتا ہے ایمان والا، اپنی کوشش میں لگتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس کے لیے میں کچھ تدبیر بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ قلب میں رقت پیدا ہوگی، توجہ اللہ پیدا ہوگی، اور انابت آئے گی، گریہ و زاری، آخرت کی فکر، آخرت کا دھیان، اور اسی طرح یعنی اعمال آخرت میں لگنا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی آسان بھی ہوگا اور زیادہ ہو جائے گا، اور دنیا کی محبت آہستہ 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 نکلتی چلی جائے گی۔ کہنا چاہیے کہ دنیا کا زوال اور فنا اور اس کا مسافر خانہ ہونا اور فانی گھر ہونا، یہ قلب میں بستا چلا جائے گا۔ ایک ایسا عمل آج عرض کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے اور عمل کیجئے میرے عزیز۔ عمل اگر ہو تو تبھی نفع ہوتا ہے میرے بھائی، چاہے میں ہوں، آپ، کوئی بھی ہو، اگر عمل نہ ہو تو نفع نہیں ہوتا۔ اس لیے جو بات عرض کی جا رہی ہے دھیان سے سنیے اور دیکھیے، صرف چند دن عمل کر کے، یعنی جیسے کوئی دوائی دے، کوئی خمیرہ دے، کوئی معجون دے بنا کے، اور یہ کہے کہ ذرا چند دن عمل کر کے دیکھو۔ اور جو کچھ میں عرض کروں گا وہ میرا اپنا نہیں ہے، سب قرآن و حدیث سے ماخوذ اور مستنبط باتیں ہیں۔ اللہ عز و جل اہل ایمان کو حکم دیتے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ دیکھ لو کہ کل کے لیے، کیا آخرت کے لیے تم نے کیا اعمال بھیجے ہیں، اس کو ذرا چیک کر لو، دنیا میں رہتے ہوئے دیکھ لو۔ یہاں جب تک سانس نہیں نکلا، موت سے پہلے پہلے غور کر لو، محاسبہ کر لو، اپنا حساب کتاب لے لو۔ بس یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے محاسبہ اور ایک ہے مراقبہ۔ بات بیچارے سمجھیں گے کہ صوفیہ کی اصطلاح ہے، صوفیوں کے یہاں ہیں اور پیر مریدی اور خانقاہ والوں کے یہاں ہے۔ میرے عزیز، ایسی سوچ غلط سوچ ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جہاں احکام دیتے ہیں اور پھر مثلا یہ فرماتے ہیں وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹنا ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے کائنات کے معاملات دنیا آخرت کے سب اللہ کی طرف لوٹتے ہیں جی۔ جہاں حکم دیتے ہیں اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، تم جو کرتے ہو چھپ کے کرو یا علانیہ کرو، اللہ کو سب کی خبر ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جی، واللہ بما تعملون بصیر۔ یہ سب آیتوں کا منشا سمجھیے، ان سب آیتوں کا منشا اور مقصد اور آبجیکٹیو اور پیغام میرے عزیزوں اس میں یہ چھپا ہے کہ ان چیزوں کو مستحضر رکھو، دل دماغ میں رچا بسا کے رکھو۔ تو میں آج جس مضمون پہ بات عرض کروں گا آپ کے سامنے، انشاءاللہ وقت مختصر ہوتا ہے لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کروں گا کہ دونوں باتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور اس پر آپ عمل کر کے دیکھیے۔ ایک ہے محاسبہ اور ایک ہے مراقبہ۔
میرے پیاروں، میرے عزیزوں اور بھائیوں، ایمان والو، اللہ کی محبت چاہنے والو، اللہ کے قرب کی تلاش رکھنے، جو تلاش و جستجو میں بے قرار، جی کوئی ایک نے مجھے کہا کہ میں اللہ کا قرب چاہتا ہوں، اللہ کی تلاش میں ہوں، مجھے اللہ مل جائے، تو میں نے کہا میرے پیارے، اگر تو اللہ کی تلاش میں ہے کہ تجھے اللہ مل جائے، تو اللہ بھی تجھے قریب کرنے کے لیے تجھ سے زیادہ تیار ہے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، بہت ہی عمدہ مضمون ہے، بہت ہی عمدہ مضمون ہے۔ انہی کو ملتے ہیں جن کو طلب ہے، اور وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہے پانے والے۔ یہ ڈھونڈ، یہ طلب، یہ جستجو، اے میرے ساتھیوں، اے میرے بھائیوں، اگر آپ کے اور میرے قلب کو یہ چسکا لگ گیا نا کہ مجھے اللہ کو پانا ہے کسی طرح، مجھے اللہ کا قرب بالکل چاہیے، بس بے قراری، بے چینی لگ گئی، اسی نے لگائی ہے، اسی نے لگائی ہے۔ جس نے لگائی ہے وہ ایک دن دے گا بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ سودا، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، سن لو اللہ کا سودا یہ سستا نہیں ہے، مہنگا ہے، اس لیے بس ایسے ہی مل جائے تو پتہ نہیں چلتا آدمی کو کیا قدر و قیمت ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا تھا نا کہ میں یہ ملی نہیں ہے یوں، قلب و جگر ہوئے ہیں خو، کیوں میں کسی کو مفت دوں، میں میری مفت کی نہیں۔ تو مجاہدات سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے میرے عزیز، اگر آپ کو اللہ کی تلاش ہے، اور ہم سب کو تلاش ہے، ہم سب بے قرار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ قرب خاص مل جائے جس میں ایک خاص حلاوت ہے، چاشنی ہے، مٹھاس ہے، لذت ہے، اور سکون دو جہاں ہے، دونوں جہان کا سکون جس میں چھپا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اگر وہ مل جائے، جیسے ہم تو بھائی کر نہیں سکے کچھ، بس یہی افسوس ہوتا ہے، ورنہ ایسے مشائخ کو دیکھا ہے کہ جن کی صرف پاس بیٹھتے ہی ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کہیں سے سکون کا کوئی فوارہ ہے اور اس پہ سے گر رہا ہے، سکون برستا جا رہا ہے۔ کیا دنیا کے معاملات و جھنجھٹ و ٹینشن و فلاں فلاں، سب ختم، سب ختم۔ بہرحال تو اس لیے اے میرے وہ پیارے بھائیو جو اللہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہو اور اللہ کی تلاش میں ہو اور اللہ کا قرب چاہتے ہو اور ولایت صدیقیت چاہتے ہو، میں آپ کو چھوٹی چھوٹی دو باتیں بتا رہا ہوں۔ جیسے اس دن میں نے کہا اپنے معمولات میں اس کو بھی شامل کر لو کہ کچھ دیر کے لیے اٹھ کے آنسو بہانا ہے، میرے بھائیو اس کو بھی اپنے ڈیلی کے معمولات میں شامل کر لو، ڈیلی کے معمولات میں۔ اور یہ کوئی ہماری اپنی بات نہیں، میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، جی ابھی عرض کروں گا کیا ہے وہ۔ ایک ہے محاسبہ اور ایک ہے مراقبہ۔ رات کو بستر پہ جانا ہے، سونا ہے، سب سوتے ہیں، جب رات کو دن بھر گزارنے کے بعد بستر پر پہنچو تو سب سے پہلے تو جو مسنون اعمال ہے ان کو کرو۔ آپ حضرات کے علم میں ہے مسنون اعمال کیا ہے؟ ایک تو باوضو سونا چاہیے، بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ باوجود سوتے سوتے رات کو بیچ بیچ میں اٹھ کے بھی جو دعا آدمی مانگتا ہے وہ بھی مقبول ہوتی اللہ کے بارگاہ میں، اور خود اس کا ایک عظیم فائدہ۔ میرے عزیزوں، بیچ میں بریکٹ میں ایک جملہ معترضہ کہتا چلوں، اپنی زندگی کو باوضو رہنے کے اصول پر بھی چلاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم سنتوں میں سے، اکابر اور مشائخ کے زندگی کے عظیم معمولات اور عادتوں میں سے اور طریقوں میں سے یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے باوضو رہتے ہیں۔ ہاں اگر کسی کو کوئی بیماری اور عارضہ ہے تو ایک مستثنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس عذر کی وجہ سے بھی، جب وہ باقی زندگی میں باوضو رہتا تھا تو اب جب عذر پیش آ گیا اور باوضو نہیں رہ پا رہا ہے، میرے عزیزوں اس کو پھر بھی باوضو کا اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم، یہ ہمارا دین ہے۔ یہ مضمون میں کئی بار بتا چکا، آج اس پر بات نہیں کرنی، لیکن اس لیے بتا دیا کہ بعد ایسے آزار میں گھرے ہوئے وہ ہر وقت وضو خانے ہی میں بیٹھے رہیں کہ بھئی آج سنا ہے ہم نے کہ باوضو رہنا چاہیے۔
بے شک باوضو رہنا چاہیے، لیکن اس کا معنی نہیں ہے اگر باوضو رہنا ہے جی اور آپ بیمار ہیں، چلو اگر بیمار نہیں لیکن رات کو اتنا کھایا، سحری میں اتنا کھایا. عام طور سے حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا، اور بڑی پیاری بات ہے، بڑی قیمتی بات ہے، اسے سرسری نہ لینا کہ ہمارا حال اتنا خراب ہو گیا. حفظ ما تقدم اور تلافی ما فات. جو تلافی ما فات یعنی جو اتنے گھنٹے ہم نے بھوک میں گزارے تو بھرو معدے کو خوب، اور حفظ ما تقدم کہیں بھوک نہ لگ جائے، ابھی آگے 12-14 گھنٹے 15 گھنٹے بھوکا رہنا ہے تو بھر لو خوب. نہیں 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 میرے عزیزو، نہیں نہیں، ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا. کھاؤ. ہمارے اکابر و مشائخ نے کہا ہے پہلے زمانے کا اصول تو الگ تھا، قوا مضبوط تھے، لیکن آج کل جی بھر کے نہ کھاؤ، پیٹ بھر کے کھا لو. جی بھر کے نہ کھاؤ، پیٹ بھر کے کھا لو. اتنا کھا لو نہ کھٹی ڈکاریں آ رہی ہے اور سستی چھائی ہے، اور سونا رات دن سونا، فجر بعد سوئے تو ظہر میں اٹھے اور پھر ظہر کے بعد تھوڑی دیر کے بعد نیند. یہ کاہلی، یہ سستی، اتنا کھانا. بیچ میں بات نکل آئی، بخاری شریف کی شرح ہے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں 7 درجے لکھے ہیں کھانے کے، 7 درجے، 7 درجے لکھے. اس میں ایک درجہ مکروہ والا یہ ہے کہ سستی آوے، نیند آوے، یہ مکروہ ہے درجہ. اور اتنا کھانا کہ بیمار پڑ جائے آدمی، جی یہ تو بالکل ناجائز ہے کہ اتنا کھا لیا کہ اب آدمی بیمار پڑے گا. بہرحال 7 درجے ہیں، وہ کسی دن پھر انشاءاللہ بیان کروں گا. میرا مضمون اصل جو ہے وہ ادھر ادھر ہو رہا ہے، اس کو غور سے سن لیجئے. تو محاسبہ کیا ہے کہ جب آپ بستر پر چلو، باوضو ہو اور دعائیں وغیرہ پڑھ لو، یہ تو آپ کو بتایا جا چکا. اب ذرا تھوڑا سا میرے عزیزو، میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے، ضرور روزانہ کا روزانہ اپنا حساب لینا چاہیے، ضرور بالکل نہ بھولو اس عمل کو، بالکل نہ بھولو. بستر پر بیٹھ کر چند منٹ کے لیے اس عمل کی ضرورت ہے. ترقی اتنی ہوگی، اتنی ہوگی، آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ کیا بتا دیا. جو بات آج مضمون جو عرض کر رہا ہوں، اس کو اگر مضبوطی سے تھام لیا تو آپ دعائیں دیں گے کہ یہ کیا مضمون بیان کیا ہے. میں صبح اٹھا تھا، دیر ہو گئی تھی، تہجد نہیں پڑھ سکا. سبب پہ غور کرو، کیوں دیر ہوئی، کیا وجوہات پیش آئی. کیا رات ٹی وی میں بیٹھ گئے تھے یا زیادہ دیر تک گپے شپے کر رہے تھے، اس وجہ سے صبح کو آنکھ نہیں کھلی، دیر ہو گئی سونے میں. کیوں دیر ہوئی، کیا وجوہات ہوئی، غور کرو. پھر اس کے بعد میں فجر بعد سویا، اتنا لمبا سو گیا، میری اشراق چلی گئی، میری چاہ کیوں چلی گئی. پورے وقت میں اس میں غور کرو. رات اتنی دیر تک گپے کی تو لغویات میں لگے رہے، جی یہ ساری چیزیں. اس کے بعد دن میں کس طرح سے وقت گزرا. میں روزانہ 5 پارے پڑھتا تھا، 1 منزل پڑھتا تھا، آج تو میں صرف 2 پارے پڑھ سکا. فلاں آدمی سے فون پر بات ہوئی کاروباری، کچھ اس نے نامناسب جملہ کہہ دیا تھا، تو روزے کی حالت میں مجھے یہ کہنا چاہیے تھا، بھائی تم نے مجھے گالی دے دی، برا بھلا کہہ دیا، بھائی کوئی بات نہیں. بھائی دیکھو میں اس وقت میں دیکھو رمضان کا مہینہ ہے، انی صائم، میں تو روزے دار ہوں. شوہر بیوی میں لڑائی چل گئی، کہہ دو میں روزے دار ہوں. میری بیوی تجھے جو کہنا ہے کہہ، یا بیوی شوہر سے کہہ دے، آپ کو جتنا ڈانٹنا ڈپٹنا، روزانہ کے قصے ہیں یہ، روزانہ کے قصے. کہہ دو کہ انی صائم، میں روزے دار ہوں. جی جس سے کچھ ہو. بہرحال سن لو، جو مضمون اصل ہے اس کو سن لیجئے. جب آپ بیٹھے بستر پر، اب آپ کو لیٹنے کے لیے جانا ہے، تو ذرا سا یہ خیال کر لو کہ صبح سے اب تک میں نے کتنے کیا اعمال کیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے، اللہ اکبر ان اکابر کی، ہمارے بڑوں کی کیا شان تھی. لکھا ہے کہ جب رات ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی ٹانگوں پر پیروں پر درہ مارتے اور اپنے نفس سے یہ فرماتے کہ تو نے آج کیا 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 ہے. یعنی اس میں تدبر، غور و فکر بہت بڑی چیز ہے، معمولی چیز نہ سمجھو اس کو. جی حضرت میمون ابن مہران فرماتے ہیں کہ آدمی متقین میں سے نہیں ہو سکتا جب تک اپنا اس طرح حساب کتاب نہ کرے جس طرح اپنے شریک سے حساب کتاب کرتا ہے. باقاعدہ بیٹھے چیک کرے، جو غلطیاں ہوئی آج ہی کا آج پورا کر لو،
اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو الہ العالمین، آج مجھ سے لغویات ہو گئی، آج مجھ سے شوہر کے ساتھ میں تو ہوئی، میں ادب کا خیال نہ رکھ سکی، یا شوہر مانگ لے اے اللہ میں نے روب جمانا چاہا اور غصے میں نے ماتحت تو تھی، وہ میرے کر تو کچھ نہیں سکتی تھی، اتنی گالیاں بک دی اس کو، اتنا ڈانٹ دیا، اے اللہ آپ کی بندی ہے مجھے معاف کر، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو کچھ ہو گیا ہو، جو کوئی ایسی بات پیش آئی۔ اور میرے عزیز اور بھائیوں، اگر نیک اعمال کی اللہ نے توفیق دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے میں تمہیں نعمت میں بڑھاتا رہوں گا۔ اسی لیے ایمان پر خاتمے کا ایک نسخہ حضرت مجدد تھانوی نے لکھا ہے کہ بندہ حاصل شدہ ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ کیا پیاری بات ہے یہ اہل دل اللہ والوں کو عطا ہوتی ہے، واقعی کیا پیاری بات ہے۔ جو ایمان حاصل ہے اس پر شکر ادا کر، اور کرنا چاہیے میرے عزیزوں، بھولو مت، بھولنا نہیں، بہت بڑی نعمت ہے، بلا استحقاق اور بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے دی، مسلمان گھر میں پیدا کیا ہم کو، ایمان جیسی نعمت، اگر بدن کا رو اور خون کا قطرہ قطرہ اور گوشت کا ٹکڑا ٹکڑا اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو جسم ملے اور قیامت تک سجدے میں پڑا رہے، اور اللہ تعالیٰ کا اس ایمان کی نعمت پر، ملنے والی نعمت پر شکر ادا کرے، نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایمان کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات عالی کے ساتھ ہمیں ایک کنیکشن، کانٹیکٹ اور رابطہ پیدا کر دیا۔ تو بہرحال جو اس حاصل شدہ نعمت پر شکر ادا کرتا رہے گا، حضرت تھانوی فرماتے ہیں ترقی شدہ ایمان پر خاتمہ ہوگا، کمزور ایمان پر نہیں ہوگا۔ خیر تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، محاسبے کی عادت ڈالو، رات کو جب بستر پر جاؤ تو صبح سے لے کے رات تک جو اعمال ہوئے سرسری طور پر ایک نظر ڈال لو، یہ اچھے اچھے اعمال مجھ سے ہوئے، اے اللہ آپ کا شکر ہے مجھے غصہ دلایا گیا لیکن میں بے قابو نہیں ہوا، آپ کا شکر ہے لغویات کی مجلسیں جو میں رمضان سے پہلے کرتا تھا، اے اللہ اب وہ سب لغویات کی مجلسیں چھوٹ چکی، میری زبان بہت چر چلتی تھی، سب ختم ہو چکا۔ جانتے ہو مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں خانقاہ کا اصول ہی یہ تھا، سکوت اور سکون، پھر کسی دن بتاؤں گا اس پر۔ سکوت، زبان سے خاموشی اختیار رکھو، یعنی اپنے کام سے کام، اور سکون دل کو یہاں رکھو، عبادات میں رکھو اور یہاں رکھو، دنیا کے جھمیلوں میں، گھروں میں ادھر ادھر چیزوں میں نہ لگاؤ، اور اگر کوئی ایسا اٹکا ہوا معاملہ جاؤ گھر پر اس کو سورٹ آؤٹ کر کے پھر آؤ۔ بہرحال تو شکر ادا کیجئے، اور اگر ایسی کچھ چیزیں ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگیے، اور اگر کسی بندے کی شان میں ہوئی ہے تو کل کو صبح ہوتے ہی جائیے اور جا کر کے سب سے پہلے معافی مانگو، یار بھائی ہم بھی انسان ہیں، ہم سے کیا بتاؤں، وہ نفس کی وہ ہو گئی شرارت اور میں آپ کو یہ جملہ کہہ بیٹھا، یار مجھے بعد میں بہت احساس ہوا، معاف کرنا، ویسے بھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، شب قدر آ رہی ہے، میرے دل میں تمہاری طرف سے کوئی بات نہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اسے کہتے ہیں میرے عزیز و بھائیو محاسبہ۔ میں نے عرض کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے کرتے تھے، حضرت میمون ابن مہران اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، ایک دن آ رہا ہے سارے کا حساب دینا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے میرے بھائیو، قیامت کا دن آ رہا ہے جب سب کچھ کیے ہوئے کا حساب دینا ہے، پورا قرآن بھرا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، دیکھ لو کل کے لیے کیا بھیجا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں ما قدمت لغد، اس میں سارا سب کچھ ہے، اگر برائیاں بھیجی ہے یہیں غور کر لو، یہیں غور کر لو، اور اگر اچھائیاں بھیجی ہے تو یہیں رہتے ہوئے بھیج لو، یہی جگہ ہے، یہاں سے آگے جاتا ہے سعودی عرب، کوئی کمانے گیا، امریکہ یورپ کمانے گیا، بیوی بچے گھر والے سب اس کے ہند و پاک میں ہیں، اب وہاں کما رہا ہے بھیج رہا ہے، کما رہا ہے بھیج رہا ہے، کما رہا ہے بھیج رہا ہے، وہاں کے بینک کو دیتا ہے، یہاں کرنسی اس کو دوسری بدل کے مل جاتی ہے جی، لیکن اگر وہ وہاں جائے اور کھو جائے ادھر ادھر کی چیزوں میں اور کمانا کا سلسلہ بند کر دے اور بس وہیں کی چیزوں میں لگ کر اپنے 2-3 سال گنوا کے ہو کے آ جائے تو تباہی بربادی کے سوا کیا ہوگا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں بندے دنیا میں رہ کے غور کر لینا تو نے آخرت کے لیے کیا کچھ بھیجا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح دنیا کے بینکوں میں منی ٹرانسفر ہوتی ہے پیسہ روپیہ، اسی طرح یہ جو آسمانی بینک ہے اسٹیٹ بینک بڑا
سمجھ لو یہاں سے تم اعمال کرو، اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے کاموں میں اپنی جان، اپنے مال، اپنے اوقات کو لگاؤ، اور اللہ کے لیے برداشت کرو، غصے کو پی جاؤ، اور جو چیزیں کہی گئی ان کو کرو، تو یہ اعمال یہاں سے جا رہے ہیں اور آخرت کے اس بینک میں جمع ہو رہے ہیں، اور وہاں سارا سب کچھ ملے گا۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ تو یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں صوفیوں کے یہاں یہ محاسبہ مراقبہ، بھائی یہ آیت ہم کو کہہ نہیں رہی کہ محاسبہ رکھو اپنا؟ کیا یہاں سے بھیجا اچھی چیز بھیجی کہ خراب بھیجی؟ اور کیا بھیج رہے ہو؟ کوئی گڑبڑ سڑبڑ ہو گئی معافی مانگ لو، اللہ کریم و رحیم ہے، نام اعمال سے سارا مٹا دیں گے۔ اگر یہ محاسبے کی روزانہ عادت ڈل جائے تو چند دن میں آپ دیکھیں گے کیسی ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ نماز تو پڑھی میں نے آج، لیکن ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکا، پارا اتنا پڑھنا چاہیے تھا اتنا نہیں ہوا، تلاوت اتنی ہونی تھی اتنی نہیں ہوئی، فلاں فلاں گناہ میں ابتلا ہوا، کیوں ہوا؟ اب اس میں بھی غور کرو۔ جی غور کرنا مستقل ایک عبادت ہے میرے عزیزوں، مستقل ایک عبادت۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عقل مند آدمی، اور روایت کا حصہ ہے، اس کو حضرت نے روایت کے طور پہ پیش کیا ہے کہ عقل مند آدمی اپنی زندگی کے اوقات کو کہے میں لگاتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے گا، یا اپنے نفس سے حساب لے گا، اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا، دو، یا اللہ تعالیٰ کی صنعت و کاریگری اور مخلوقات میں، زمین و آسمان کے بنانے میں اور اس سب میں، اور اللہ کے نظام میں کیسے درندوں کو پال رہا ہے، پرندوں کو پال رہا ہے، کیسے اللہ نظام چلا رہا ہے، اس میں غور و فکر کرے گا۔ اور جب وہ اس میں غور و فکر کرے گا تو اپنے خالق کو پہچانے گا۔ تفکر ساعت خیر من عبادت الف سنہ، بہت بڑی عبادت ہے یہ۔ اور نمبر 4 یہ ہے اپنے کھانے پینے اور ضرورتوں کے انتظام میں، کیونکہ اس کے ذریعے سے اس کو مدد ملے گی ان 3 کاموں پر، یعنی وہ بھی اصل میں اس لیے ہے۔ بہرحال میرے بھائیو، اختصار سے کام لیتے ہوئے عرض کرتا ہوں جی کہ اپنے انجام پر اور کیا ہونے والا اور میں نے کیا بھیجا ہے اس پر روزانہ تھوڑا سا محاسبہ ہم کر لیں، ضرور اس کی عادت ڈالو روزانہ، انشاءاللہ ایک بڑا فرق محسوس ہوگا۔ اور استغفار اسی وقت استغفار کر لو، یعنی اپنا معاملہ اسی وقت صاف کر لو، حساب کتاب صاف کر لو، اور اللہ کا شکر ادا کر لو۔ جب شکر پر وعدہ ہے تو انشاءاللہ اگلے دن آپ کو مزید توفیق ملے گی، اور استغفار پر وعدہ ہے میرے پیارو گناہوں کے معاف کیے جانے کا، تو انشاءاللہ گناہ معاف ہوں گے، تو آپ بالکل پاک و صاف ہوں گے۔ اگر اسی رات میں بھی موت آ جائے، اور یہ دعا پڑھ کے سو جو میں نے کتاب میں لکھ رکھی ہے، بسم اللہ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت ان مت مت علی الفطرہ۔ اگر مرو گے تو ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ جی اگر آج کتنی موتیں ہو رہی ہے سوتے ہوئے۔ اور میرے عزیزو دوسرا جو عمل ہے میرے لیے اور آپ کے لیے ازحد ضروری، وہ بھی چھوٹی سی چیز ہے، مراقبہ، دھیان کرنا۔ کیا مراقبہ کریں؟ ہمارے اکابر نے، مشائخ نے، بزرگوں نے، ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے، سب نے اپنی اپنی کتابوں میں بڑے بڑے ابواب اس پر باندھے ہیں، اور وہ بھی میں آپ کو دلائل سے بتاؤں گا کہ قرآن و حدیث کی بات ہے، اس کو بھی ایسے نہ سمجھنا کہ یہ صوفیوں کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ تو کیا یہ خبر کے طور پر ہے کہ بس ایک خبر دے دی؟ اے انسانوں، موت کو ذہن میں رکھنا، اس کو بھلا نہ دینا، سامنے رکھنا اپنے، اس سے سب کو گزرنا ہے، اور گزر کے آگے کیا کچھ پیش آنا ہے، یہ دنیا چھوٹنی ہے۔ یہاں کے سارے یار و احباب، سارے دوست و احباب و متعلقین، اور یہ گھر اور مکان اور بنگلے اور یہ بلڈنگیں اور یہ جتنا جو کچھ بنایا، میرے عزیز و خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر صحیح طرح سے یہ مراقبہ کر لیا جائے جو بندہ عرض کر رہا ہے اور قرآن و حدیث سے دلائل دے رہا ہے اس پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ زندہ کریں گے۔ کتنے ہماری آنکھوں کے سامنے ہم اپنے دوستوں کو جو کل تک کھاتے تھے، پیتے تھے، بات کرتے تھے، چلتے تھے، اٹھتے تھے، ہنستے تھے ہمارے ساتھ، مٹی کے گڈھے میں جا کے ہم نے ان کو ڈال دیا۔
اور وہ پڑے ہیں بے یار و مددگار. منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. لوگو دنیا کی زندگی میں آ کر دھوکے میں نہ پڑ جانا. اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینہ. یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں؟ دھیان میں رکھو، جماؤ، دل کے گہرائیوں میں ان باتوں کو رکھو. یہی تو مراقبہ ہے. روزانہ رات کو اس کو جماؤ دل میں. جب میرے اور آپ کے دل میں یہ جمے گا کہ ایک لمحے کی خبر نہیں ہے کب مجھے چلنا ہو جائے، اور یہ مسافر خانہ ہے، ہم یہاں اصل میں آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں، یہاں رہنے بسنے نہیں آئے. پردیسی پردیس میں جاتا ہے تو وہاں رہنے بسنے نہیں جاتا. میرا پورا ایک خطاب توفیق الہی سے ایک پورا بیان ہے اس پر کہ اللہ عز و جل جب مومن کی روح جاتی ہے یہاں سے، ایمان والا، اسے کیا فرماتے ہیں؟ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف خوشی خوشی کے ساتھ لوٹ کے آ جا. لوٹنا، غور کرو میرے سامعین بھائیو، سننا، غور کرنا کیا عرض کر رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں لوٹ کے آ جاؤ. کیا پتہ چلا کہ اصل تم وہاں کے نہیں ہو، یہاں کے ہو. جیسے ہم سعودی گئے، امریکہ گئے، یورپ گئے، اب اپنے وطن لوٹ کے آ رہے ہیں تو مہمان، وہ سارے گھر والے، فیملی والے انتظار میں ہوتے ہیں. میرے پیاروں، ہمارے والدین، متعلقین، دوست و احباب جو چلے گئے نا، جب ہم دنیا سے جاتے ہیں وہ بھی اسی طرح وہاں انتظار میں ہیں، اور وہ ایسے ہی ملاقات ہوتی ہے جیسے ایئرپورٹ سے باہر یہاں ملاقات ہوتی ہے. اس لیے شوق وطن حضرت تھانوی کی پڑھو تو اندازہ ہوگا ایک مومن کے لیے موت کتنی قیمتی چیز ہے. تو بہرحال یہاں رہتے ہوئے ذہن میں رکھو کہ ہم تو یہاں کمانے کے لیے آئے، پردیس میں ہیں، اور اعمال ہے کمانے کمائی، اور یہ کما کے بھر کے اپنی وہاں محل بنائیں گے. قبر سے وحشت کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے وہاں اس کو آباد نہیں کیا. اگر اعمال سے، صدقات سے، تلاوتوں سے، اور رونے دھونے سے، اور توبہ و آزاری سے ہم اسے آباد کریں تو ہمیں قبر سے وحشت ہوگی. بہرحال اس پہ تقریر زیادہ نہیں کرنی، تو رات کو روزانہ سونے سے پہلے تھوڑی دیر مراقبہ کر لیا کرو. میں قرآن و حدیث سے دلائل دے رہا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر ہادم اللذات. یہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو خوب یاد کر لیا کرو، کثرت سے یاد کیا کرو. تو روزانہ یاد کر لو، بستر پہ جب جاؤ روزانہ یاد کر لو، بلکہ دن بھر میں یاد ہی رکھنی چاہیے، بھول ہی نہیں. اللہ والے ایک لمحہ موت سے غافل نہیں ہوتے. جو اللہ والے ہیں وہ ایک لمحہ موت سے غافل نہیں ہوتے، یاد رکھنا. لیکن ہماری غفلتوں کی زندگی ہے تو کم از کم ہمیں اتنا کرنا چاہیے، رات کو لیٹتے وقت میں جی ذرا غور کر لیں کہ مرنا ہے، جانا ہے. کفا بالموت واعظا، اے عمر، موت واعظ ہونے کے لیے کافی ہے. جی الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ. اے میری امت کے لوگوں، میں نے پہلے زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب کہتا ہوں قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ آخرت کو یاد دلاتی ہے. مر رہا ہوں، سب کچھ یہاں چھوٹ رہا ہے، ساری لذتیں دنیا کے جو مزے، انجوائمنٹ، حرام ناجائز محبت، معشوق معشوقائیں، اب سارا سب چھوڑ کے مجھے منو مٹی کے نیچے دبا دیا گیا، اور چھوڑ کے سارے چلے آئے. ایک دن، 2 دن، مہینہ، سال، 2 سال، 1000 سال، 1,00,000 سال، اتنی طویل زندگی. قیامت کا میدان اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں جوانی دی تھی کہاں گوائی؟ بہت مزے لوٹے وہاں، میں نے نبیوں کے ذریعے اور اپنے قرآن کو بھیج کر اپنے کلام کو تمہیں یاد نہیں دلایا تھا کہ تم وہاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہو؟ میرے عزیزو، یہ جو کہتے ہیں بہت سے فون پر اور میسج پر، حضرت دل نرم نہیں ہو رہا، گناہ نہیں چھوٹ رہے، چند لمحوں میں گناہ چھوٹ جائیں گے. ذرا مراقبے کی عادت ڈالو اور مراقبہ کرو کہ منو مٹی کے نیچے پڑا ہوں، کیڑے مجھے کھا رہے ہیں، ساری معشوق معشوقائیں جی اسی طرح سب کچھ چھوٹ گیا. اب آگے مجھے جنت و جہنم کا سامنا ہے. صحیح اعمال ہے تو یہی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور اگر اعمال خراب ہوئے تو بہت برا حشر ہوگا. میرے بھائی، خذوہ فغلوہ، اللہ تعالیٰ مجرم سے کہیں گے اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، جی اسے جہنم میں داخل کرو، زنجیروں میں جکڑو. نار اللہ الموقدہ،
جہنم کی وہ آگ جو نہایت خطرناک، بڑے بڑے ستونوں میں یہ جہنمی آگ کے بڑے بڑے ستونوں میں جل رہے ہوں گے، اور پھر اپنے اللہ سے فریاد کریں گے، اللہ سے درخواست کریں گے، کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اسی آگ میں جھلستے رہو، مجھ سے بات نہ کرو، ونادوا یا مالک لیقض علینا ربک، آپ کا رب ہمارا کام تمام کر دے۔ مالک دروغہ جہنم کا نام ہے۔ قال انکم ماکثون، یہی ٹھہرے رہنا ہے۔ تو میرے عزیزوں، دنیا کی محبتوں کو، چیزوں کو دل میں بسانے سے اور جگہ دینے سے، محبوباؤں اور فلموں اور اداکاروں اور دنیا کے نقشوں کو بسانے سے، جی بہت سنگین صورتحال ہے آگے جو پیش آنی ہے۔ اس لیے موت کو ہمیشہ سامنے رکھیے۔ ہمارے اکابر اور بزرگان دین ہر لمحہ موت کو سامنے رکھتے تھے۔ جب موت سامنے رہے گی تو کیسے ٹی وی اور فلموں میں گھسو گے، اور کیسے گندی چیزوں میں، تنہائیوں میں پھنسو گے، پتہ ہے کہ نہ معلوم۔ اور مفتی شفیع صاحب نے لکھا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل یعنی ہر آنے والی کل، عجیب تعبیر ہے، کیوں؟ موت کا پتہ نہیں، ایک لمحے کا پتہ نہیں، اور اب جو حالات چل رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، مختصر کر کے اب 2 منٹ میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ اس محاسبے کی عادت ڈالو، بہت بڑا زمین و آسمان کا فرق دکھے گا کہ میں نے قرآن کی تلاوت کہاں خشوع و خضوع سے کی، کہاں اللہ کی عظمت کا خیال رکھ کے، میری نمازیں اور میرا تقوی اور میرے اوقات کا گزارنا کہاں ترتیب پر ہوا۔ رات کو حساب کر لو، اور پھر مراقبہ، یہ دھیان لگا لو، خدا کی قسم میں کھا کے کہہ رہا ہوں، میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے، موت کی کثرت سے یاد اور دنیا کو چھوڑنا اور یہاں سے چل بسنا، جی اس کو جو جتنا زیادہ رکھ لے، اتنی تیزی کے ساتھ اس کی تعلق مع اللہ میں ترقی ہوتی ہے، اور گناہ چھوٹتے ہیں، اور غفلتوں سے دل دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ یہ جو غفلتوں کا زنگ، میل کشیل گناہوں کا دل پہ چڑھا ہوا ہے، یہ موت کی یاد اسے دھل کے صاف کر کے رکھ دیتی ہے۔ جی کر کے دیکھیے، پابندی سے باوضو بیٹھو اور کچھ دیر کے لیے سوچو، اور پھر اپنے نفس کو بھی کہہ دینا، یہ سوچنا میرا کوئی مصنوعی بناوٹی نہیں، ریئلٹی ہے کہ نہ معلوم کب میں مر جاؤں، اور ریئلٹی ہے نہ معلوم کل میں زندہ رہوں یا دنیا سے چلوں۔ یہی حال ہے اعمال کا۔ جب اس طرح سے رہو گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہی آخرت جو ابھی تک جس سے وحشت ہوتی ہے، موت جس سے وحشت ہوتی ہے اور گھبراتے ہیں، یہ سب ختم ہو کے ایک انس پیدا ہو جائے گا، اور آخرت مرغوب ہو جائے گی۔ اور اگر کہیں سے بیماری کی اور اس کی اور اس کی خبر آئے گی اور موت کے کوئی آثار دکھیں گے تو خوشی خوشی ہم یہاں سے رواں دواں ہوں گے۔ کس طرح؟ ان اشعار پر بات ختم کرتا ہوں۔ مجاہدے اٹھائے، غم سہے، تکلیفیں برداشت کی، تو اب جب دنیا سے جا رہا ہے تو یہ اشعار گویا زبان حال سے پڑھتا جا رہا ہے۔ کیا اشعار ہے؟ پانی پانی نہ ہوں گے شرم سے آج، خون میں ہم نہا کے آئے ہیں، اور تیر و تلوار ہو کے خنجر ہو، زخم ہی زخم کھا کے آئے ہیں، اور ساری مخلوق سے بگاڑ کے ہم اپنی بگڑی بنا کے آئے ہیں، اور لوگ روئے بچھڑ کے ہم سے، مگر ہم یہاں مسکراتے آئے ہیں۔ جدہ، دلی، بمبئی اور فرانس اور جرمن اور کہیں جانا ہو، شاندار ہوٹل تیار ہو، کھانے تیار ہو، استقبال کے لیے لوگ تیار ہو، تو میرے پیارو پھر کہاں وحشت ہوگی؟ اگر دنیا میں محاسبے مراقبے کے ساتھ جیو گے پھر یہ منظر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی قول سے زیادہ اور سننے سے زیادہ حق تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کو متقیوں والی اور اولیاء صدیقین والی زندگی بنا دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔